صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي نَاظِرَ عَلِيًّا مَظْهَرًا تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِعَلِيٍّ 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 صَلَوَاتُ مجلس پاک شروع ہوئی ہے، کوشش تے کرو سارے قواری سونا کر کے ضرور تھوڑا میرے الدھیان کرو، پڑھو ایک باری ضرور پھر سونا کر کے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، ضرور آمین کہنا جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ 40 قریب ہے، بادشاہ حسین اور شہدائے کربلا کا چہلم قریب ہے، اور سنی شیعہ عزادار پوری توجہ سے 40 کی عزاداری کرنا چاہ رہے ہیں۔ کائنات کی مالکن اپنے بچوں کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے، آمین کہنا میرا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، پروردگار پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ لاہور پولیس کے وہ جوان جو عزاداروں کی حفاظت کر رہے ہیں مالکن ان کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظم منبر سے لے کے آخری ماتمی تک آغا قاسم آغا شعیب اور وہ سارے احباب نام بنام جو اس عزاداری کا حصہ ہیں مالکن سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود مل کے بلند آواز ہو سکے تو ایک قدم نظر مولا، آپ تھوڑا سا آگے ہیں، ایک قدم نظر اللہ نے آزے حسین بشفقت تھوڑا سا ایک قدم سے آپ بیٹا کھڑے ہو اور مجلس کا حصہ بن جاؤ، یا تو بیٹھ جاؤ یا باہر چلے جاؤ جیسے آپ کو موڈ ہو، لیکن اس طرح نہیں کرو۔ مجلس کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، مرضی ہے اس بندے کی جو مجلس میں آ کے بھی مجلس میں نہیں آتا، میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں۔ مہربانی بڑی جگہ جی، آؤ 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 بڑی جگہ، بسم اللہ کرو، آ جاؤ بڑی جگہ، پڑھو درود مل کے بلند۔ اجازت ہے بیٹا؟ اجازت ہے جی؟ بیٹا میری طرف متوجہ ہوں پلیز، بی بی آپ کو عزت دے۔ بانیان مجلس کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں آج کی نوکری اس بادشاہ کے نام سے منسوخ کر کے پڑھوں جس کے ہاتھ نے کٹنے کے بعد نہ جھکنے کا رواج ایجاد کیا۔ اسی کا نام بھی لاہور ہے، اسی کا نام بھی لاہور ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے جی، ذکر نصیب و مولا کے لاکے تشریف فرمائے۔ سارے بولو حیدری، انتے والا اندہ بولو حیدری۔ آپ جیئے میرے محترم، بڑی مہربانی، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، خدا کرے یہ چہرے سلامت رہے، کائنات کی مالکن آپ پہ راضی ہوں۔ تھوڑا سا تذکرہ، بسم اللہ جی، بسم اللہ، آئیں آئیں بڑی جگہ آ جائیں، اس بادشاہ کا جس کے ہاتھ نے کٹ کے نہ جھکنے کا، پاڑی کیا بات، کچھ جہتیں ایسی ہیں، میں بادشاہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میرے محترم، آپ نے کہا کیا بات ہے، میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں امام حسین بادشاہ کا،
کسی ماتمی کی جوتی تلے لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت، نوکر ہوں اولاد بطول کا، اور منبر پہ کہہ رہا ہوں اگلا سانس میں اگر خوشامد کروں، دل میرا آپ کی کیا بات پہ اتنا راضی ہوا ہے۔ کچھ جہتیں ایسی ہیں جو صرف غازی کے حصے میں آئی ہیں۔ عباس اللہ کے اس جہان کا اکیلا شہنشاہ ہے، اسے محمد، علی، بطول، حسن، حسین سب نے مانگا ہے۔ تکلیف ہو گئی مجھے اس بندے سے جو شیعہ تھا اور اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ قاضی اس طرح نہیں، اللہ کرے زبان سلامت رہے۔ حیدری میں 1000 شوکت قربان کر رہا ہوں مرشد جی، کروڑ والی شکریہ، میرے پترہ دے ہاتھ اٹھے نا، راضی رہیے گا، آپ کا حکم شروع ہو گیا۔ آپ آ جائیں بیٹا، یا تو بیٹھ جاؤ مجلس میں، یا پھر مجھے یہ جہت آپ کی سمجھ نہیں آتی، کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ چلیں آپ کی مرضی ہے۔ آپ عباس اللہ کی اس کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے۔ بسم اللہ، میں باوضو کھڑا ہوں، یہ منبر پاک پہ علم پاک میں ہاتھ ہے میرے محترم۔ 39 برس میں پڑھ چکا ہوں، 39 اشروں میں میں نے زندگی کی ایک مجلس بھی بغیر وضو پاک کیے نہیں پڑھی۔ مجھے 39 برس کی نوکری کی قسم ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے مجھے داد نہ دی ہوتی میں یہ جملہ نہ کہتا۔ وہ بچے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے ساری زندگی جی بھر کے سنا ہے، مجھے ان کی قسم ہے، میں پہلی بار منبر پہ جملہ کہہ رہا ہوں، میرے اندر ہے یہ جملہ ایک عرصے سے، وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں جملہ کہوں، شعیب ماحول بن گیا تو میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، عباس وہ بادشاہ ہے جسے نہ مانگنے والوں نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، خدا کرے یہ معیار لاہور کا قائم رہے۔ حیدری جو پیچھے کھڑے ہو پہلے سے چاہوں نہ اٹھو نے بولو حیدری، میرے پتران دے شہر آباد، میرے پتران دے شہر آباد، سارے دینے والوں کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا عباس، جنہیں دینے کا فن آتا تھا انہیں عباس مانگنا پڑے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تبرہ اس بندے تھے جڑا تو اڈی خوش آمد کرے۔ بزرگوں تے آکھیا جے کیا بات ہے تے آؤ استوتے پڑھیے، آؤ امام حسین سرکار کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، 39 برس اسی شہر لاہور میں تمہاری نوکریاں کر کے داڑھی سفید ہو گئی میری، بوڑھا ہو گیا میں منبر پہ مرشدزادے میرے سامنے بیٹھے، ان کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے حسین کی اماں، میں نے کائنات کی ہر طاقت کو بطول سے کچھ نہ کچھ مانگتے دیکھا ہے۔ 18 سال 2 مہینے کچھ دن حسین کی اماں نے سسرالی جاگیر میں رہنا پسند کیا ہے۔ 18 سال 2 مہینے کی ظاہری زمینی زندگی میں بطول نے اللہ سے 2 ہی چیزیں مانگی ہیں، یا علمدار مانگا ہے یا آزادار مانگا۔ آجائیں بڑی جگہ، یہاں بڑی جگہ ہے، بسم اللہ تشریف لیں، بی بی آپ کو عزت ہے، خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، خدا کرے یہ معیار قائم رہے، گفتگو سننے کا یہ معیار قائم رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا شکریہ، بولو سارے کی ہو گیا؟ علی مولا، یا علی، ہاں جی سارے 22 سفر تک زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے رات بمقام کوٹ عبد المالک جیے تو ضرور آپ کو سلام کریں گے، بی بی آپ کو عزت دے، ذکر مظلوم نصیب ہو۔ ظاہری زندگی میں ممکنات کی مالکن نے خالق اکبر سے 2 ہی چیزیں مانگی ہیں، یا علمدار مانگا ہے، سر ہونے کا مطلب اتداد ہی نہ لالا
جی زبان لا دینا چلو میں ذرا راضی ہو جاتا. ہاں یا علمدار مانگا ہے یا میرے محترم بزرگ یا علمدار مانگا ہے یا عزادار مانگا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا ہاتھ اونچا. یہ اس ماتمی ہاتھ کا شکریہ. اس کا ہاتھ اٹھائے جملے پہ اسے میرا سلام ہے. شیب راضی نہیں گئی وعدہ پورا ہو گیا. سفر بڑا کیتا ہے 14 کا مانے ڈھیر سارا پینڈا کیتا ہے تیرے نال وعدہ پورا کرنے واسطے. علمدار کا ہاتھ بھی اونچا. علمدار کا ہاتھ بھی اونچا عزادار کا ہاتھ بھی اونچا. بیٹا جی زندگی مک جانی ہے بندے ہی یاد رہ جانے نے گلیں ہی یاد رہ جانی نے. میں پنڈی گھیپ پڑھ رہا تھا استاد العلماء سرکار علامہ نسیم عباس رضوی مرحوم مغفور اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ میرے پیچھے تشریف فرما تھے. میں نے کہا علمدار کا ہاتھ بھی اونچا عزادار کا ہاتھ بھی اونچا. مجھے فرمانے لگے شوکت جانتے ہو ان دونوں کے ہاتھ اونچے کیوں ہیں؟ میں نے کہا جی کیوں ہیں؟ کہنے لگے ان دونوں کے ہاتھ میں بطول کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کرے یہ ہاتھ مجھے رہے یہ بزرگ سلامت رہے. سامنے یہ بزرگ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں غازی نہیں جاتے. سارے احسان کرے آجے مل کے ہائے داری. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا امام المنتظر اللہ جل یا امام المنتظر میری یاد تیری یاد میری یاد تیری یاد میری یاد تیری یاد نعرہ بلایا نعرہ بلایا چل یار انہا سونا نعرہ لائی انہیں بدلے 4 میں سے قبول کر. یہ 2 عرفہ شبیہیں لشکر قائم کا حصہ ہیں. تیری مرضی ہے میں جیڑی مرضی قسم لے لے میں تو تیری میں تو مڑ پیا. یہ 2 عرفہ شبیہیں یہ 2 عرفہ شبیہیں لشکر قائم کا حصہ ہیں. مجسم ماہتاب اور آفتاب آئے تو کیا ہوگا. اور میں اکثر سوچتا ہوں جب امام عصر آئیں گے اگر عباس و اکبر بے نقاب آئے تو تیرے سنن دے صدقے جیو میرے پترہ دی خیر ہوئے. اللہ اکبر. حیدر جنہیں حیدر کہنا آتا ہے جنہیں لفظ حیدر اچھا لگتا ہے جن کی زبان پہ حیدر آ سکتا ہے. ہر بندے کے تو مقدر کی بات ہی نہیں ہے. سامنے بزرگ سید آدھے حیدر حیدر کر رہے تیرے اندر علی ہاتھ اچھے حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے یہ جھولیوں والے سلامت رہے. جی جی میں نوکر غازی اشتہ لینا. یہ 2 عرفہ شبیہیں بسم اللہ کر. یہ 2 عرفہ شبیہیں لشکر قائم کا حصہ ہیں. مجسم ماہتاب اور آفتاب آئے تو کیا ہوگا. میں اکثر سوچتا ہوں جب امام عصر آئیں گے اگر عباس و اکبر بے نقاب کیا بات ہے. اس تو کے چلیے بولیں گا مومن تیرے لیوا کے تلے مست ہو گیا. سچی دست جو ہاتھی نہیں کھولیا دا سے دے جو کھا کام گیڑا سی مومن لیوا مست کیڑی گا لوکی سی. قرآن دا واسطے ترلے چکڑ دیو ذاکرین اے تیرے کو ہاتھ بننے دے. گل جو سمجھ آگئی تھے بولو مومن تیرے لیوا کے تلے. گھر سے آئے تو بیٹا بول نہیں ہو نا. مومن تیرے لیوا کے تلے غازی بادشاہ سے کہہ رہا ہوں مومن تیرے لیوا کے تلے مست ہو گیا تجھ سے اڑج کے عدو پست ہو گیا. سلام ہے یار انہا بزرگانوں. ماتمی ہاتھ اونچے رہن بھئی ماتمی ہاتھ اونچے رہن. مومن تیرے لیوا کے تلے مست ہو گیا
مومن تیرے لیوا کے تلے مست ہو گیا، تجھ سے الجھ الجھ کے آ جاؤ درود پڑھ دو مل کے بلند آواز. بسم اللہ آؤ بسم اللہ. ہے اجازت؟ آپ سب کا پسندیدہ نام عزیز محترم مولا عمر خضر عطا فرمائے، مالک دشمنوں اور حاسدوں سے محفوظ فرمائے. سارے سرا کی جادن دشمن مرنی، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، ٹیپیکل دعا ہے یہ سریکستان کی، انشاءاللہ دشمن مرنی. میں جعفر کو یہی دعا کر رہا ہوں، انشاءاللہ دشمن مرنی. مومن تیرے لیوا کے تلے مست ہو گیا. 22 منٹ میں بھی پڑھ سا. مومن تیرے لیوا کے تلے، بادشاہ عباس سے کہہ رہا ہوں مومن تیرے لیوا کے تلے مست ہو گیا، تجھ سے الجھ الجھ کے عدو. کوئی 80 سال کا بندہ بیٹھا ہوا ہو، جناب آغا قاسم صاحب سے جناب جعفر زوئی صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک 80 سال کا کوئی بندہ بیٹھا، اس نے نثر میں شعر میں آج سے پہلے یہ بات سنی ہو کوئی داد نہیں. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کوئی داد نہیں. نہ سنی ہو تو جو غازی کا نوکر ہے وہ بولے گا، باقیوں کی مرضی. بیٹا استخارہ نہیں کرنا، جگہ چوز کرو اور بیٹھ جاؤ. مومن تیرے لیوا کے تلے مست ہو گیا، مومن تیرے لیوا کے تلے مست ہو گیا، تجھ سے الجھ الجھ کے عدو پست ہو گیا. عباس تیرا ہاتھ کرشمے سے کم نہیں، جو زیر دست ہو وہ زبردست. اللہ کرے وہ ہاتھ اونچے رہے، وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جن ماتمیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، جس کا ہاتھ ہے ہی غازی کا وہ بولے ہائے نہیں. یار بڑے بندے آنا چھیڑ دے ہی مہربانی. آگے حکم میں سے زیر بھی زبر بھی بڑی کمال دا دیتی ہے. لو بھی بڑا کمال تبصرہ کیا اس عزیز نے. کیا نام بیٹا آپ کا؟ شکلین شاہ صاحب نے کہا جی ایک ہی مصرے میں زیر بھی اور زبر بھی. حوصلہ ہے، بکی چبل ہے، کلیجے میں طاقت ہے. اس سے آگے پڑھ دوں بولے گا چلا حجت کی اقامت سے قیامت کی سحر تک. میں اردو پڑھانے نہیں آیا، میری سوری اس بندے سے سمجھ نہیں آیا. میں اپنی گھڑی کے حساب سے چھوڑ دوں گا، میرا لال آ گیا میرے بعد. حجت کی اقامت سے قیامت کی سحر تک سننا ہی نہیں آتا اس بندے کو جس نے سر ہلا دیا. میں شکلین شاہ کی وجہ سے محمیز ہو گیا. حجت کی اقامت سے قیامت کی سحر تک سجدے میں سبھی عارف و درویش رہیں گے. جس روز لگے گی میرے غازی کی کچہری، اس روز سبھی زیر زبر پیش رہیں گے. جو علی کو حق مانتے ہو، جہاں بیٹھے ہو جہاں کھڑے ہو، حق علی. جی میں نوکر میں نوکر. اللہ اکبر. حجت کی اقامت سے قیامت کی سحر تک. بہت شکریہ. زندگی ہونی جعفر ہزارہ سال جی میں میرا بچڑا دکھن تو محفوظ رہو. جو جیو ایک دے لاکھ ہونے میں کو آکس اقامت تے قیامت تے کیا کہنے. اور ممبر دی قسم ہے ممبر دی غلاف جاتے خوش آمدی تے لانت ہے. میری جھولی جوان تھے تے میرا فخر بن گئے. جگ جیوے تے ہزارہ سال جیوے بڑا میرا ہاں ٹھرے ہی داتے. حجت کی اقامت سے قیامت
حیدری کہنے والی زبان بھی سلامت رہے میرے، یہ انداز بھی قائم رہے۔ جناب محسن رضا صاحب، آغا شعیب صاحب، حسن بٹ صاحب اور باقی وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، مالک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، حجت کی اقامت سے حجت کی اقامت سے قیامت کی سحر تک سجدے میں سبھی عارف و درویش رہیں گے، جس روز لگے گی میرے غازی کی کچہری۔ مشکل کام کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، مشکل بات کو سننا بھی مشکل ہوتا ہے۔ میرے اندر میں اس نقص کو خود تسلیم کر رہا ہوں، میرے اندر ایک نقص پیدا ہو گیا، میں مشکل پسند ہو گیا ہوں، سہل پسندی سے میری جان جاتی ہے۔ کام بھی ایسا، میں بوڑھا بھی تو ہو گیا ہوں، 40 برس کو تھوڑے تو نہیں ہوتے نا۔ چلو تو میری اولاد جو ہے تے کو تو لگنا ہے، ماں پیو نال اولاد تے میں پیار کرنے جی میں تو کرنے حلالی جو ہوں، یہ تو تیرا معیار محبت ہے۔ مولا اس طرح رہے گی، چلا سکلین شاہ وہ اپنے نام سے جس کو خدا نے نام دیا۔ مسلم سب جیو میرے بچے، میرے پتروں نے ہاتھ اونچے رانیا، گیا میں شعیب راضی رہنا، وہ اپنے نام سے جس کو خدا نے نام دیا، وہ اپنے نام سے جس کو خدا نے نام دیا، اسی بطول نے غازی کا نام رکھا۔ سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو بچے جی، یہ میرے بچے سلامت رہے، ان جوانوں کی خیر۔ وہ ساتھ کا شکریہ، وہ جو آخر میں کھڑا ہے اور ہاتھ اونچا ہے، وہ اپنے نام سے جس کو خدا نے نام دیا، وہ اپنے نام سے جس کو خدا نے نام دیا، وہ اپنے نام سے واللہ باللہ سمت اللہ اقسمت بالحسین، شرعی قسم کھا کے آگا جی کہہ رہا ہوں، قبر تک اس بندے کا مقلوب رہوں گا جسے بات سمجھ آئی اور وہ بول پڑا، وہ اپنے نام سے جس کو خدا نے نام دیا، وہ اپنے نام سے۔ جلدی آپ پلیز فیصلہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی، میرا مسا ضائع ہو جائے گا جب میں بلاتا رہوں آپ نہیں آئے۔ وہ اپنے نام سے جس کو خدا نے نام دیا، اسی بطول نے غازی کا نام رکھا ہے۔ جعفر پتہ نہیں کون بولے، نہ جانے کب سے ہی انسان گر گیا ہوتا، وہ جس کے ہاتھ نہیں اس نے تھاما۔ بی بی عزت ہے، میری شہزادی آپ پہ راضی ہوں، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، شعیب جی راضی رہنا، وعدے پورے ہو گئے، حکم پورا ہو گیا۔ سارے جو غازی کا نوکر ہے، ہائے لری یا عباس، مل کے تیری جوانی سلامت رہے۔ کام ایڈا کو اوکھا ہے آگا جی بھئی شاید اسی رہ جائیے، مولا دی قسم تے تو سا کہ جیو شوکر صاحب کیا کہنے، میرا دل کر گیا بھئی یار 28 سال 30 سال دا تعلق ہے آگا قاسم نال تے ایڈی وڈی داد آئیے تو چلو میں پڑھ دینا، کوئی بھی نہ بولے، تسی کلے بولے آجے خیر ہوئے گی۔ تو سمجھ ہی نہیں پایا میرے غازی کا مزاج، تو سمجھ ہی نہیں پایا میرے غازی کا مزاج، وہ کٹے ہاتھ سے دشمن کی خبر لیتا۔ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، جسے خبر لیتا ہے کہ مانی نہیں آتے اسے سوری۔ تو سمجھ ہی نہیں پایا میرے غازی کا مزاج، تو سمجھ ہی نہیں پایا۔ آقا قاسم ممبر دی قسم ہے تیری خوشامد کرا موت آ جائے، دل کر کے بھئی یار پھرانے ایڈی بڑی دادی تھی، تو سمجھ ہی نہیں پایا میرے غازی کا مزاج، وہ کٹے ہاتھ سے دشمن کی خبر۔ غازی کے علمین کے درمیان کھڑا ہوں، ایک بندہ بولے میں تو بھی راضی، اتنی مشکل بات ہے۔ وہ کٹے ہاتھ سے دشمن کی خبر لیتا ہے، مست مفلوک عزادار کے سر پہ غازی ہاتھ رکھتا بھی نہیں، ہاتھ بھی رکھ دیتا۔ یہ بات ہوئی نا، شاباش شاباش میرے بچوں، شاباش میرے بچوں، اللہ تمہیں اندر بات سے بچائے، غازی کا صدقہ جیو۔ اچھا
اور آگے چلتے اور آگے چلتے کیا بات ہے تو اور آگے چلتے بادشاہ امکان نے کہا عباس بولا 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 سخی لال کلندر ان نگر چھینا کو وارد ہو بڑھنے نے ولایت من کے اندر بانٹتا ہے ولایت من کے اندر بانٹتا ہے سمندر بانٹتا ہے خدا سے مانگ 14 کی محبت یہ لنگر تو کلندر شاباش 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 اور بولو سخی لال اللہ اکبر اليوم نامت العین بکلم تنم فتساہدت اخرى فعز منامها رکھو علماء کے شرف قرآن عباس کے لاشے پہ کہا حسین نے میں مسائب نہیں پڑھ رہا میں فضائل پڑھ رہا مجھے عادت ہے مسائب میں فضائل پڑھنے کی فرمایا عباس تیرا ہاتھ میرا مان بھی تھے دشمن کا ڈر بھی اب اگر میرا لڑنے پہ دل آ گیا عباس اب اگر میرا لڑنے پہ دل آ گیا تو تیرے ہاتھوں سے تو لڑنا تھا کیا کروں گا حسین نے کہا کیا کروں گا غازی نے کہا جاگیر جسم و جان سے قضا کو گزار دوں جاگیر جسم و جان سے قضا کو گزار دوں ان گردنوں سے بوجھ سروں کا اتار دوں ہاتھوں کی خیر ہے اگر اذن جہاد دو پاؤں کی ٹھوکروں سے میں لشکر کو مار شاباش 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 سارے لہن حیدر حیدر پچھلے جڑے نوکر راضی نے جڑے لنگر کھانے حیدری آپ کے سننے کی کیا بات آپ کے بولنے کی کیا بات راضی رہنا میری شہزادی راضی ہوں 8 یا 9 شعر منقبت کے اور منبر اپنے سے بہتر پڑھنے والے عزیز کے حوالے راضی نظر بد سے محفوظ رکھے اپنے حصے کا پڑھا ہے ہم نے اللہ انہیں زندگی دی اپنے حصے کا پڑھے اگلی نسل پھر پڑھے گی انشاءاللہ ذکر حسین ہم میں سے کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے ہم سب ذکر حسین سے وابستہ ہم نہ تھے اور یہ ذکر تھا ہم نہ ہوں گے اور یہ ذکر ہوگا پتہ نہیں کس کس کو عزت دار بنا دیا ہے حسین اپنا مزاج ہے یا پھر میں تو بیٹا کروڑ بار کہہ چکا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ حسین نے ہر علم والے گھر میں جھانک کے دیکھا ہے اور جس گھر میں بھی حسین کو کوئی ایسا بچہ نظر آیا ہے جسے معاشرے نے روٹی نہیں دینی تھی کریم نے اسے اپنے ہاں ملازم اللہ اللہ اکبر میں نوکرن دنیا کی 6-7 زبانوں میں سخی حسین کی نوکری کی ہے 1000 مجال ہے یہ منبر ناز والا ہے نہیں عربی میں شعر کہا ہے فارسی میں کہا ہے اردو میں کہا ہے سرائکی میں کہا ہے پنجابی میں کہا ہے سندھی میں کہا ہے لیکن یہ منبر ناز والا ہے نہیں یہ جھکنے والی جگہ ہے شاعری میں شاید کوئی رنگ ایسا ہو جس پہ بادشاہ نے مجھ پہ کرم نہ کیا ہو رسائی ادب سے لے کے ولائی ادب تک ولائی ادب سے لے کے عزائی ادب تک محمس مسدس مثلث ربائی قطع نظم قصیدہ نوحہ دوڑا شاید کوئی رنگ ایسا ہو شاعری کا جس میں بادشاہ نے کرم نہ کیا ہو یہاں اور ڈھیر سارے کرم ہیں وہاں ایک کرم یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ان کے ہاں بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتے ہاں ایک محفل سرکار ظفر علیہ السلام کے گھر میں سالانہ سرکار عباس کے نام کی ہوتی ہے وہ جب کرم فرماتے ہیں تو کبھی کبھی ان کی اولاد میں سے کسی سردار کی زیارت ہوتی ہے اب تک 3 ملاقاتیں میری ان سے ہوئی ہیں ایک دفعہ شاہ شمس وہ جھاڑو دے رہے تھے اور ملاقات ہوئی ہے
ایک دفعہ کربلا گاہ میں شاہ سلام کر رہے تھے، ملاقات ہوئی ہے، اور ایک دفعہ خود کربلا شام غریبہ ملاقات۔ اس میں جہاں وہ ایسا کرم کرتے ہیں، وہاں کبھی کبھی وہ یہ کرم بھی کرتے ہیں کہ کوئی مصرع دیتے ہیں اور حکم کرتے ہیں کہ اس مصرے پہ کچھ کہہ دو۔ ایسے ہی ایک کرم ایک سال مجھ پہ ہوا، مصرع ملا، کاروان حریت کا رہنما عباس ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ کاروان حریت کا رہنما عباس ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ اس پہ کچھ کہو، ہم نے پڑھنا ہے، جب ہم پڑھ لیں تو پھر تم پڑھنا۔ پھر وہ کچھ کرم مستنصر ہوئے، پھر یہ دنیا سے انوکھے کچھ شعر ہوئے مجھ سے، سارے نہیں 27 شعر ہیں، میں زیادہ سے زیادہ 7 اور 2 9 پڑھوں گا، اور اسی میں ممبر میں چھوڑ دوں گا۔ آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں کی، میں نے اپنی طرف سے ملتان کے لیے نہیں لکھا، لاہور کے لیے، کراچی کے لیے نہیں لکھا، اپنی طرف سے میں نے، ہاں آپ کے آنسوں کی قسم ہے، اپنی طرف سے میں نے وہاں کے لیے لکھا جہاں اسے پڑھے جانا تھا، پہلے وہاں پڑھا گیا، پھر مجھے اجازت ملی، پھر میں نے سب سے پہلے انچولی کراچی میں پڑھا۔ آگہی کی دسترس سے ماورا، ماورا کی داد پہ شکریہ، بالا تر بیٹا، سمجھ رہے ہو ماورا کو؟ آگہی کی دسترس سے، داد میں لے چکا ہوں، ہو سکے تو احسان کرنا، 9 شعر زیادہ زیادہ 6-7 منٹ میں پڑھ لوں گا۔ آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے، مجھ سے نہیں پوچھنا، جعفر جتوئی صاحب سے نہیں پوچھنا، شوکت رضا سے نہیں پوچھنا، آغا قاسم سے نہیں پوچھنا، بعد میں آنے والے کسی ذاکر سے نہیں پوچھنا کہ عباس کیا ہے۔ ایک شخصیت اس جہان میں ایسی ہے کسے یہ حق ہے وہ بتائے عباس کون ہے، اسی سے پوچھنا ہے۔ آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے، بس دل بنت نبی سے پوچھ کیا عباس۔ کروڑ بار شکریہ، کروڑ بار شکریہ۔ شعیب میں 40 منٹ کی داد پہ اتنا راضی نہیں ہوا جتنا میں اس مصرے کی داد پہ راضی ہوں۔ آگہی کی دسترس سے خریدار ہے وہ میرا، وہ بندہ شوکت رضا شوکت کو خرید کے لے گیا جو اس کافی پہ بولا۔ بھائی جان بڑی مہربانی، اللہ کرے آپ کا چہرہ سلامت رہے، مشکل والوں باتوں پہ بولنے ہی کمال ہے۔ آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے، بس دل بنت نبی سے پوچھ کیا عباس ہے۔ آگا قاسم 39 برس کا سنا ہوا شوکت رضا ایک طرف رکھے نا، ایک شعر ایک طرف رکھ کے تولنا، تمہیں غازی کا واسطہ میرا حق نہ بنے نہ بولنا، بنے تو 5 بندے پورے مجمع میں ہزاروں میں بولے میں راضی ہوں۔ بس دل بنت نبی سے پوچھ کیا عباس ہے، خود ابو طالب ہو یا فضا ہو یا اصغر کی ماں، با وفاؤں نے کہا ہے با وفا۔ اللہ کرے یہ زبانیں سلامت رہے، جی میرے محترم بزرگ، اللہ کرے یہ معیار قائم رہے، میرے بچوں کی خیر ہو، جی جی سید سلام تجھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا ہے اور ہو داد رہی ہے، خود ابو طالب ہو یا فضا ہو یا اصغر کی ماں، با وفاؤں نے کہا ہے، با وفا عباس ہے، با وفاؤں نے کہا ہے، با وفا عباس ہے، اس علی نے اس علی کو دی مبارک اس طرح، آپ سے عباس ہے اور آپ ساتھ۔ شاباش شاباش، ایک دم تو شاعر تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے کوئی جو سے اور سا کی داد دے یار؟ چلو 3 شعر پڑھ کے ان 2 اور پڑھتے، راضی رہنا، راضی رہنا، راضی رمی چند، سارے سارے سونا نعرہ کھول کے پوری طاقت کے ساتھ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک نعرہ
اس علی نے اس علی کو دی مبارک کس طرح، اس علی نے اس علی کو دی مبارک کس طرح، آپ سے عباس ہے اور آپ صاحب پاس ہے، حاضر و ناظر کی دوں میں اس سے بہتر کیا دلیل، دیکھ ہر مومن کی چھت پر ہی کھڑا۔ تو سوچ رہا ہوگا اور میں چلا جاؤں گا، راضی رہنا بیٹا، وعدے پورے ہو گئے۔ حاضر و ناظر کی دوں میں اس سے بہتر کیا دلیل، میرے صدا مسائب جناب پر چھوڑے سن، حاضر و ناظر کی دوں میں اس سے بہتر کیا دلیل، دیکھ ہر مومن کی چھت پر ہی کھڑا عباس ہے، دیکھ ہر مومن کی چھت پر ہی کھڑا عباس ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی نہ بولے تو وہ یہ طے کر لے کہ میرے پاس زبان ہی نہیں ہے بڑا مشکل بنا ہاتھوں کے لنگر بانٹنا، یا خدا اس امر پر قادر ہے یا اللہ اکبر، تیری آنکھ سلامت رہے، ہے بڑا مشکل بنا ہاتھوں کے لنگر۔ ذکر مولا کی قسم ہے، اللہ آپ کو عزت، جی آپ سلامت رہے، صدا آباد رہے۔ ممبر گواہ میں اسی پہ چھوڑ کے جا رہا تھا، میرا اپنا ایک انداز ہے جینے کا، میرے بات بھی میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ مجھے لاڈ سے کہہ دیا جعفر نے، وہاں میں حکمت مسئلہ پڑھا، سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں۔ امیر بندے نے چھٹی ہے، بالکل وہ ہے نہ کرو، آپ شفقت شاہ جی سید عمر سے بڑھتا ہے اس جملے پہ ماتم کرنا، سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں، پھر ہو کے اشک بار کہا تیری آنکھاں دی خیر ہو، پھر ہو کے اشک بار کہا۔ بہت امیر ہوگا وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ بھی ہو، سینہ بھی ہو اور ماتم نہ ہو سکے، پھر ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں۔ کرب و بلا میں زین سے عباس جب گرا، زینب نے پہلی بار کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چار میں سے ہو نصر پڑھے گا جاتا۔ زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں۔ وہ لمحہ یاد ہے نا آپ کو جب حسین عباس کی لاشے پہ آئے، زندہ غازی کے لاشے پہ مر کے آیا حسین۔ اللہ اکبر، اسے کرم بولتے ہیں، علی کی بیٹی کا خوشامد نہیں کر رہا تھا، داڑھی جو آنسوں سے بھر گئی ہے اسے کرم بولتے ہیں۔ کون اتنی جلدی ہو سکتا ہے؟ آپ کی تربیت کو سلام ہے، جیسے آپ کا جوان بچہ بھوٹ بھوٹ کے رو رہا ہے۔ زندہ عباس کے لاشے پہ کبھی آپ نے غور کیا ہیں بھئی جعفر؟ مجھ سے 1000 گنا زیادہ مطالعہ ہے میرے چاند تمہارا۔ آپ نے 1000 مجلسوں میں پڑھا ہوگا کہ حسین نے عباس کی لاش پہ بیان کیا الان ان کا سر تزاری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اکبر سے تھوڑا پیار تھا، قاسم سے تھوڑی محبت تھی، پھر کیوں کہا میری کمر ٹوٹ گئی؟ مجبوری بن گئی، کمر جھکی اتنی ہے نا عباس کو چنتے چنتے۔ بہت امیر ہے وہ بندہ، جو غازی کا نوکر ہے اسے حکم دے رہا ہوں ہاتھ مارے گا ایک بار، جو عباس کا نوکر ہے وہ ایک بار ہاتھ ضرور مارے گا۔ کوئی میں ذاکری ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا، جی 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 جی، کمر جھکی اتنی دفعہ ہے نا حسین کی کہ کہنا پڑ گیا اعلان ان کا سرت ظاہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ جیسے کیسے لاشے پہ پہنچے، میں چونکہ دلی نہیں تھا، میں تو چھوڑنا چاہ رہا تھا، ایک ہی منٹ اور پڑھنا ہے مجھے دیکھتے رہو، بے شک رونا نہیں، میری بات سمجھنا۔ بچہ کھچا عباس اٹھا کے سچ بتاؤ میں تیری محنت کروں، میں تجھے کہوں تو ہاتھ مارے، پھر میں بڑا ذاکر ہو جاؤں گا، تیرے پاس ہاتھ بھی ہے، سینہ بھی ہے، اور اتنے بڑے جملے پہ بھی تو ہے نہیں کر سکا۔ کلام روے، بچہ کھچا عباس اٹھا کے جھولی میں رکھا حسین، اور فرمایا عباس کوئی حکم؟ ہاتھ تو تھے نہیں، فرمایا حکم نہیں منت ہے، میری ایک آنکھ میں تیر ہیں، ایک آنکھ میں خون ہے،
میں نے ساری زندگی امیر حسین دیکھا ہے، میں ذرا غریب حسین دیکھا ہے۔ میں نے ساری زندگی نا امیر حسین دیکھا ہے، ذرا غریب حسین دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا میری آنکھ سے تیر تو نکالے۔ بابا میدان محشر میں میرے گواہ رہیے گا، کتنا مارا ہے حرامزادوں نے غازی کو، یہ مجھے نہیں پتا، میری مجبوری ہے، میں پڑھ کے چلا جاتا ہوں، لوگ فون کرتے ہیں سخت پڑھے ہیں۔ سرکار دبیر آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ نے جب عباس پہ مرثیہ لکھا ہے نا، مرثیہ کے آخری شعر میں دبیر فرماتے ہیں کس منہ سے کوئی آہا یہ تقریر نکالے، ایک آنکھ سے شبیر نے 10 تیر نکالے۔ نہیں آتا جنہیں ہائے کرنا وہ باہر چلے جاؤ، جنہیں ہائے کرنا ہی نہیں آتا بے شک ووٹ پہ چلے جاؤ۔ ہائے کر ایک رات سارے کو ہائے عباس، کس منہ سے کوئی آہا یہ تقریر نکالے۔ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، گریہ ہو نہ ہو تو میری بات سمجھ۔ ایک آنکھ سے شبیر نے 10 تیر نکالے، تیر بھی نکالے، خون بھی صاف کیا۔ عباس کوئی حکم نہیں، مولا منت ہے، اپنی انگلیوں سے میری آنکھیں کھولو۔ حسین نے اپنی انگلیوں سے نا عباس کی آنکھیں کھولی۔ 32 برس میں پہلی بار عباس نے غریب حسین دیکھا۔ ایک بات تو بتاؤ، ایک بات تو بتاؤ، عم جعفر اتنے خوبصورت مصعب خان خطیب ہو، اللہ تمہیں نظر بد سے اور دشمن و حرامیوں سے محفوظ فرمائے۔ بیٹا اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو، مجھے ایک بات کا جواب تو دو۔ اب جب عباس نے غریب حسین دیکھا، بنتا تھا نا عباس تڑپتے، چپ کر گئے لاہور والوں، علاقے والوں، نیاز بیگ والوں، تڑپنا بنتا تھا نا غازی کا، مگر مقدر 2 مقتول میں نے ایسے دیکھے ہیں جو اپنی مرضی سے تڑپ نہیں سکے، ایک عباس اور ایک موسیٰ کاظم۔ موسیٰ کاظم کے پاس تڑپنے کے لیے جگہ نہیں تھی، غازی کے پاس تڑپنے جتنا بدن نہیں تھا۔ کہا میرے بچے نے دونوں پڑھتا جا رہا موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم کے پاس تڑپنے کے لیے جگہ نہیں تھی زندان میں، اور عباس کے پاس تڑپنے جتنا بدن نہیں تھا۔ حسین نے کہا عباس تم شریعت جانتے ہو، جب کوئی مزدوری کرے تو اسے اجرت دینی چاہیے نا؟ جی مولا، فرمایا اجرت دو۔ مولا حکم فرمایا مجھے بھائی کہو۔ 32 برس سے نوکر کہلوا رہے ہو، آج مجھے بھائی کہو۔ جتنا تھا عباس اتنا تڑپا۔ مولا یہ بات مدینے کہی ہوتی میں وہاں سے اجازت لے آتا۔ فرمایا عباس اگرچہ میں اجڑ گیا ہوں تو حسین یہ دیکھ تیری ماں کہہ رہی ہے۔ دیکھا ام البنین کی آواز آ رہی تھی عباس کہہ دے کہہ دے کہہ دے، مجھے لمبی بات نہیں کرنی۔ غازی کے منہ سے نکل گیا ہائے او میرا غریب بھیا، ہائے او میرا بے وطن بھیا، ہائے او میرا لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا بھیا، ہائے او میرا زخمی بھیا، ہائے او میرا پیاسا بھیا، ہائے او اکبر کی موت کا مارا ہوا۔ نہیں آتا ماتم، بس خیمے کا پردہ ہلا اور آواز آئی میں بھی تڑپ رہی ہوں حسین۔ عباس سے کہنا مجھے بھی بہن کہہ دے۔ غازی نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں بطول کی بیٹی کو بہن کہوں؟ تو رو نہ، تو میری بات سمجھ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عباس کا سر زمین پہ رکھا، بچی کھچی پیشانی پہ بوسہ دیا حسین نے، اور آہستہ سے فرماتے میں بھی دنیا سے چلا تو بھی عدم کا راہی، میں بھی دنیا سے چلا تو بھی عدم کا راہی۔ اب بھلا کون ہے زینب کو جو پہچانے گا؟ کہہ دے عباس اسے بہن، یہ خوش ہو جائے، آج کے بعد کوئی اس کی کہاں مانے گا؟ چل اس کی آخری بات مانی جائے، آج کے بعد کوئی چادر اتارے گا، کوئی تازیہ نہ مارے گا۔ کہتی رہے گی چراغوں کو بجھاؤ، مجھے بازار نہ لے جاؤ۔ حوصلہ حوصلہ، ہاتھ پکڑو اس بچے کا۔ کہتی رہی مجھے بازار نہ لے جاؤ، اور میں بطول کی بیٹی ہوں، اور میں سچی ماں کی